ابرار کا گانا یہ نہیں ہے کہ جناب کنے کنے جانا بلو دے کر، وہ گانا ہے جج چڑھیا کچہری. تو اس گانے میں کافی جو جج کو جب بلایا جاتا ہے کہ آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے تو دوست یار لے کے جاتا ہے، لیکن جہانگیر خان ترین صاحب ابھی تک اکیلے جا رہے ہیں. اور اکیلے کیونکہ جا رہے ہیں تو 9 اپریل کو ایف آئی اے نے جو ان کے لیے سوالات تیار کیے ہیں وہ سوالات بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اور اس میں پہلا سوال جو جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے ہے اس میں اور چیف ایگزیکٹو آفیسر آپ نے اور جے ڈی ڈبلیو آپ نے چینی کا کاروبار خریدنے کی قیمت 4.35 ارب کیسے طے کی؟ بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر آپ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کون سی ویلیویشن رپورٹ پیش کی جس کے مطابق 4.35 ارب درست قیمت تھی؟ کیا بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر آپ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو آگاہ کیا کہ جہانگیر خان فارم سروسز لمیٹڈ کا 2013 میں نقصان 326 ملین کا تھا؟ جے ڈی ڈبلیو کے شیئر ہولڈرز کو جے کے فارم سروسز لمیٹڈ کی 4.35 ارب میں خریداری سے متعلق کیا انفارمیشن فراہم کی گئی؟ سعد فاروقی خاندان کے ساتھ آپ کی رشتہ داری کب ہوئی؟ شاہد سلیم رانا ایف پی ایم ایل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر چیف فائنینشل آفیسر کب تعینات ہوئے؟ بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر جے ڈی ڈبلیو آپ نے ایف پی ایم ایل میں 560 ملین کی سرمایہ کاری سے پہلے ایف پی ایم ایل کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا؟ آپ جے ڈی ڈبلیو کے شیئر ہولڈرز کو ایف پی ایم ایل میں سرمایہ کاری کی کون سی معلومات دینے میں ناکام رہے؟ ایف پی ایم ایل کے 1.1 ارب کے ایڈوانس کو جے ڈی ڈبلیو کے شیئر کیپٹل میں بدلنے میں کون سی معاشی سمجھداری تھی؟ ایف پی ایم ایل کے 3.14 ارب کیا آپ کے خاندان کے افراد یا آپ نے استعمال کیے؟ اس کے علاوہ ناظرین علی خان ترین صاحب کو جو سوالات بھیجے گئے وہ بھی انتہائی اہم ہیں، اور جو اوریجنل نوٹس جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو آخری لائن ہے اس میں ایف آئی اے باقاعدہ طور پہ لکھتا ہے کہ جناب ان کے صحیح جوابات دے دیں، اور اگر آپ نے نہ دیے تو جو انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے بقول ایف آئی اے کے وہ ہمارے پاس کافی ہے، اور آن دا بیسس آف انکریمنیٹنگ مٹیریل اویلیبل آن دا ریکارڈ، تو اگر آپ پیش نہ ہوئے یا جوابات نہیں دیے تو اس کے تحت یہ انویسٹیگیشن فردر چلے گی، جس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا ہے کہ ایف آئی اے کے پاس کافی سارا مواد جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے، جس میں کہ باقاعدہ طور پہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر تحقیقات اسی حوالے سے آگے چلیں گی. تو علی خان ترین سے ناظرین جو سوالات ہوئے اس میں سوال یہ ہے کہ آپ نے جے کے ایف ایس ایل چینی کے کاروبار اور اثاثے فروخت کرنے کے بارے میں کب فیصلہ کیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا جے کے ایف ایس ایل چینی کے کاروبار اور اثاثے کو فروخت کرنے سے متعلق کوئی اشتہار دیا، اور کسی کاروبار کو فروخت کرنے سے متعلق آپ کی کمپنی کی پالیسی کیا ہے؟ جے کے ایف ایس ایل چینی کے کاروبار اور اثاثے کو خریدنے کے لیے جے ڈی ڈبلیو کے علاوہ کتنے خریداروں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کتنی قیمت لگائی؟ کمپنی ریکارڈ کے مطابق جے کے ایف ایس ایل کو 2013 میں 326 ملین کا نقصان ہوا. نقصان کے باوجود گنے کا کاروبار کئی گنا زیادہ قیمت پر جے ڈی ڈبلیو کو بیچا گیا. کیا اس کاروبار کی مالیت 4.35 ارب روپے درست بنتی ہے؟ جے کے ایف ایس ایل نے 4.35 ارب روپے کہاں استعمال کیے؟ منی ٹریل نے. اور 2013 سے 2017 تک آپ نے یا آپ کے خاندان کے افراد نے پاکستان یا بیرون ملک کون سی جائیدادیں خریدیں؟ اور جو لندن میں جائیداد ہے اس کا اقرار تو جہانگیر خان ترین صاحب کر چکے ہیں. اس حوالے سے ایک منی لانڈرنگ کا کیس بھی ان کے خلاف دائر کیا گیا ہے. جہانگیر خان ترین اور علی ترین نے باقاعدہ طور پہ ابھی تک عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری لی ہوئی ہے. اور ناظرین اس کیس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب اس مقدمے کو لڑتے کیسے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کی شیلا رضا نے ایک ٹویٹ کی کہ جہانگیر ترین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو اگلے ہفتے جوائن کر رہے ہیں، پھر انہوں نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. اور جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ جناب میرے خلاف اس میں صداقت کوئی نہیں ہے اور باقاعدہ میرے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب عدالتوں میں صرف پیشیں ہی بھگتے رہتے ہیں یا کہ کوئی سیاسی داؤ پیچ بھی استعمال کریں گے، کیونکہ جو کچھ سیاسی سین پہ ہو رہا ہے اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں ڈیلز کافی چل رہی ہیں. اور جو مشرف دور میں ایک کہانی بیک گراؤنڈ میں چل رہی تھی جہاں بیرون ملک کی قوتیں جس میں امریکہ شامل تھا، برطانیہ شامل تھا، سعودی عرب شامل تھا، جو شریف خاندان کے لیے ڈیلز کر رہے تھے، جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے ڈیلز لے رہے تھے جنرل مشرف سے،
وہ تمام سسٹمز کیا آج دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں؟ کیا اسی طرح کی کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے؟ کیا اسی طرح سفیروں کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور بیک گراؤنڈ میں ڈیلز کی جا رہی ہیں؟ اور اس کے انڈیکیٹرز ناظرین کچھ بڑے بڑے ہوتے ہیں. جو مقدمات جو سپریم کورٹ تک سے طے ہو کے آ گئے، جو احتساب عدالتوں کو مارک کیے گئے اور احتساب عدالت بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8 Night Helene Yadijniva